السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپس ہو کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ ہے جب دو لوگ ریلیشن شپ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جب ریلیشن شپ سٹارٹ میں ہوتا ہے، تو یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب دو لوگ ریلیشن شپ سٹارٹ کرتے ہیں اور دن رات ایک دوسرے کے ساتھ اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی لائف کی باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اپنی اسٹڈی کو، اپنے رشتوں کو، اپنے اور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ایون کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایپس کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتائے بغیر ادھر بھی نہیں جانا، ادھر بھی نہیں جانا، یہ بھی نہیں کرنا، سوتے وقت بھی بتانا ہے، جاگتے وقت بھی بتانا ہے۔ تو جب یہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے نا، تو دونوں لوگ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا بنی ہی ان کے لیے، ان کو ہر چیز اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور ہر لمحے کو وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ سوچ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ اسے اتنا چاہتا ہے یا اتنا پیار کرتا ہے یا اتنی ویلیو دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ جب وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے نا اس ٹائم میں، تو اس ٹائم پہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بعد میں جا کے اس کو اتنا رونا پڑے گا یا اس کو اتنا پچھتانا پڑے گا کہ میں کیوں اس بندے کے ساتھ چلی تھی یا چلا تھا۔ تو دیکھیں، جب آپ ریلیشن کے سٹارٹ میں ہوتے ہیں نا، تو تب آپ ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں، اور وہی کمفرٹ زون آپ کی لائف کو سپوائل کرتا ہے۔ وہ کمفرٹ زون وہ ہوتا ہے کہ جس کی لمٹس اور باؤنڈریز کو آپ پش ہی نہیں کر پاتے، آپ اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اس کمفرٹ زون سے نکلنا پڑ جاتا ہے، اور تب آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ریلیشن شپ کے سٹارٹ میں آپ ہوتے ہیں اور آپ دونوں دن رات ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، کال پہ باتیں، میسیجز پہ باتیں، ہر چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہر بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ دونوں اتنے کلوز ہو جاتے ہیں کہ باقی ساری باتوں کو آپ بھول جاتے ہیں کہ لائف میں اور بھی بہت ساری باتیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری اپنی اسٹڈی ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنا کریئر بنانا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ ٹائم آتا ہے کہ وہ کوئی بندہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ چینج ہوتا ہے، یہ مسٹ ہے، یہ ہر ریلیشن شپ میں ہوتا ہے۔ 100 میں سے کوئی 7% کہہ لیں، کوئی ایسے ریلیشن شپس ہوں گے جن میں دونوں لوگ میچورٹی سے چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو ریلیشن شپس ہیں ان میں یہ ٹائم ضرور آتا ہے کہ ایک بندہ جب کسی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے بات کرنا کم کر دیتا ہے، یا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک بندہ کہیں اور انوالو ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، کسی کو بھی کوئی اتنی تکلیف اٹھانی پڑے، اللہ تعالیٰ سب کو اس تکلیف سے بچائے۔ لیکن ہوتا ہے کہ موسٹلی کوئی بندہ ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ سنسیئر ہوتا ہے اس کو تو نہیں فیل ہوتا کہ یہ بندہ میرے ساتھ ٹائم پاس کرے۔ لیکن جب وہ بندہ چینج ہونا شروع ہوتا ہے نا، تو سنسیئر بندے کو جو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وہ بہت زیادہ دردناک ہوتی ہے، اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس ٹائم سٹارٹ میں چل رہے ہیں ریلیشن میں، بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تو میں رانی بنی رہوں گی اور وہ راجا ہے، یا وہ میں راجا ہوں اور وہ رانی بنی رہے گی، یہ ٹائم تو ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ ٹائم تو چینج ہونا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ دونوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ آپ لوگوں کا پیار برقرار رہے، اسی طرح چلے۔ لیکن وہ وقت کیوں آتا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے
وہ وقت کیوں آتا ہے جب آپ لوگوں کو اتنا رونا پڑتا ہے، جب آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جب آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، جب آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دنیا ہی چھوڑ کے چلے جائیں. وہ وقت کیوں آتا ہے؟ وہ وقت اس لیے آتا ہے کہ جب آپ شروع میں ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ آپ کو اور کچھ بھی یاد نہیں رہتا جو کہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ریلیشن میں رہیں چلیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی ویلیوز کو بھی یاد رکھیں، اپنی لائف کی اور ایکٹیویٹیز کو بھی یاد رکھیں. ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب اب آپ اللہ سے زیادہ کسی انسان کو ویلیوز دینا شروع کر دیتے ہیں، کسی انسان کو چاہنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ وہ مقام ضرور آتا ہے جب آپ اسی انسان کے ہاتھوں توڑ دیے جاتے ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے، کیا کبھی آپ اللہ کے لیے ایسے تڑپ تڑپ کے روئیں؟ کیا کبھی آپ نے دن میں اللہ کو ایسے یاد کر کے آنسو بہائے؟ کیا کبھی آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھتے وقت اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ جی آپ ہمیں یاد بہت آتے ہیں یا ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں؟ کبھی اللہ کو فیل کرائے؟ ہم دنیا میں اس قدر کھو چکے ہیں، ہم ان غیر محرم نامحرم رشتوں میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں یہ تک یاد نہیں رہا کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہماری آواز کی منتظر ہے، ہماری ایک پکار کی منتظر رہتی ہے کہ اللہ منتظر رہتا ہے کہ کبھی تو یہ میرا بندہ مجھے پیار سے پکارے گا. تو کیوں بھول جاتے ہیں ہم اللہ کو؟ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس سے زیادہ آپ کسی کو چاہو؟ وہ آپ ہی جیسا انسان ہے جس کے پیچھے آپ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، وہ آپ ہی جیسا ہے، ایک نارمل سا انسان، وہ انسان جس کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس انسان کو آپ اتنی ویلیو دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنے گھر میں بھی اتنی ویلیو نہ ہو جتنا آپ نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. ایک چیز اپنے مائنڈ میں یاد رکھیں، ایک بات یہ لازمی یاد رکھیں، جو بھی ریلیشن شپس میں چل رہے ہیں، ایک بات اپنے مائنڈ میں یاد رکھیں، خود کو ویلیوز دینا سیکھیں. بات کریں اگلے سے، پیار بھی کریں، محبت کریں، شرعی رشتہ بنائیں، نکاح کی طرف لے کے جائیں، لیکن بات کرنے کے درمیان، بات کرنے کے دوران لمٹس کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کون سی بات کر رہی ہوں. اور دوسری بات، ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، جب آپ بات کر رہے ہوں کوشش کریں کہ کال پہلے آپ بند کریں، میں بزی ہوں، میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر بات ہوگی انشاءاللہ. طریقے سے بات کو ختم کریں، کال بند کریں. میسیجز پہ ہیں، کوشش کریں، چاہے آپ جتنا بھی تڑپ رہے ہیں، جتنا بھی درد میں ہیں، خود پہ کنٹرول کریں. آہستہ آہستہ جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے، اگلے بندے پہ بالکل ظاہر نہ کریں کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں، کتنے ڈپریشن میں. آپ اگر ریلیشن شپ کے سٹارٹ میں ہی یہ چیز کرنا شروع کر دیں گے، خود پہ کنٹرول، خود پہ سیلف کنٹرول، تو آپ بہت ساری مشکلات اور تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. یقین کریں اس بات کا، خود پہ کنٹرول کریں. آپ چاہے جتنا بھی پیار کرتے ہیں، جتنا بھی جان دیتے ہیں کسی پہ، بالکل مکمل طور پہ کسی پہ یہ ظاہر مت کریں کہ آپ اسے اتنا چاہتے ہیں. 100 میں سے 50%، 50 نہیں تو 60%، زیادہ سے زیادہ 70%. اور اگر وہ بندہ 50 بھی نہیں کرتا تو آپ بھی ایسا ہی کریں. شروع سے ہی خود پہ کنٹرول کرنا سیکھیں گے تو آگے آپ کو کبھی اتنی مشکلات سے نہیں گزرنا پڑے گا. اور آخری بات یہ کہہ رہی ہوں، سب سے بڑھ کے اللہ کی ذات کو اور اپنے رشتوں کو ویلیوز دینا سیکھیں. اللہ کی ذات کو سب سے بڑھ کے رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں اور ہر مشکل سے نکلنے کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دل کے درد سے بچائے، دل ٹوٹنے سے بچائے. ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.